عشق میں تیرے صدقے میں ایک جھوٹ کہ نور پریگننٹ ہے، ذوالفقار اور نور کے رشتے کے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی کرنے والا ہے، کیونکہ ذوالفقار کو اب یہی لگے گا کہ نور سے زبردستی نکاح کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نور شاید اپنے پہلے شوہر سالار مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے اور ذوالفقار کہیں نہ کہیں یہی سمجھے گا کہ شاید سالار اور نور کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ ذوالفقار شاہ ہی تھا۔ دراصل ناظرین ہوتا یہ ہے کہ ذوالفقار جب نور کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اور دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر نور ذوالفقار شاہ کو صاف بتا دیتی ہے کہ اس نکاح میں میری مرضی شامل نہیں تھی، حالات و واقعات کچھ ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا۔ اس پر ذوالفقار شاہ نور سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سالار مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی؟ کیا تم ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اس سے پہلے کہ نور کوئی جواب دیتی، سٹریس کی وجہ سے اچانک نور بے ہوش ہو جاتی ہے اور ذوالفقار شاہ جب نور کی یہ حالت دیکھتا ہے جبکہ نور کو بہت تیز بخار بھی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلواتا ہے اور یہیں سے غلط فہمیوں کا آغاز ہونے والا ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈاکٹر گھر میں انٹر ہوتی ہے اور افتخار شاہ جو جانتا ہے کہ نور کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کو کچھ پیسے دے کر جھوٹ بولنے کا کہہ دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر جب نور کو اچھی طرح سے چیک کرتی ہے تو ذوالفقار شاہ اور اس کی ماں کے سامنے کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں بہت فنی ہیں، ایک تو یہ کہ پریگننسی کا جھوٹ آخر کتنے دن چلے گا۔ اول تو ذوالفقار شاہ جیسے ہی نور کا چیک اپ کسی اور گائناکولوجسٹ سے کروائے گا تو یہ بات فوراً ہی سامنے آ جائے گی کہ نور کو پریگننسی نہیں ہے، اور اگر بالفرض کہیں چیک اپ نہ بھی کروایا جائے تو مہینے دو مہینے میں یہ جھوٹ سامنے آ ہی جانا تھا۔ خیر ابھی کی بات کریں تو ذوالفقار شاہ اور خاص طور پہ اس کی ماں تو یہ سننے کے بعد بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ نور پریگننٹ ہے، اور اگر نور پریگننٹ ہے تو ذوالفقار شاہ اور نور کا نکاح بنتا ہی نہیں، کیونکہ اگر نور کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تعلقات تھے تو طلاق کے بعد عدت کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے گزر جانے کے بعد ہی عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اب ذوالفقار کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا انجانے میں، بیٹے کی محبت میں آ کے میں نے بھی بنا سوچے سمجھے نور اور ذوالفقار کا نکاح کروا دیا۔ اپنے شوہر کو جب جا کے یہ صورتحال بتاتی ہے تو افتخار شاہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا نا اپنے بیٹے کی ضد کا انجام، کیسے ایسی لڑکی کے نکاح میں رہے گا جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہاں پر ذوالفقار شاہ کی ماں اپنے شوہر کے سامنے بہت شرمندہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ذوالفقار شاہ نے مجھے نور کے بارے میں جو سٹوری بتائی تھی وہ تو بالکل کچھ اور تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید نور کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، جس پہ افتخار شاہ اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو ہے ہی ایموشنل اور بیوقوف، لیکن تمہیں اس کی اس بیوقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جبکہ دوسری طرف نور جب ہوش میں آتی ہے تو ذوالفقار شاہ عجیب نظروں سے نور کو دیکھتا رہتا ہے لیکن اسے یہ نہیں بتاتا کہ تم پریگننٹ ہو، لیکن ذوالفقار شاہ کو جیسے بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے، نور سے بھی کھچا کھچا رہتا ہے، اندر ہی اندر عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف اس کا دل ہے جو نور کی محبت سے لبریز ہے، نور کو خود سے دور کرنے کا نہیں سوچ پاتا، تو دوسری طرف وہ نور کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ اگر سچ میں نور سالار سے محبت کرتی تھی تو کہیں واقع ہی میری وجہ سے تو ان دونوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوئیں۔ لیکن پھر وہ سب کیا تھا جو ذوالفقار شاہ نے اپنے طور پہ نور کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں؟ اس سے تو 100% یہی لگ رہا تھا کہ سالار اور نور کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور پھر سالار مرتضیٰ بھی تو ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی تو ذوالفقار شاہ پہلے سے جان چکا تھا۔ اب ذوالفقار شاہ بس نور کو دیکھتا رہتا ہے اور سوچوں میں گم رہتا ہے، جبکہ نور ذوالفقار شاہ کی اس خاموشی کا کچھ اور ہی مطلب لے لیتی ہے۔ ذوالفقار شاہ نے جوش میں آ کے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن شاید اب اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا ہے۔ دوسری طرف جناب جب انجم ذوالفقار اور نور کا نکاح کروانے کے بعد گھر واپس جاتی ہے تو سبھی اس کے اس فیصلے پر بہت غصہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ساجدہ نور کی سوتیلی ماں، کہ آپا آپ میری بیٹی
کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتی ہیں اور نور کا نکاح میرے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل غصہ تو اسے اس بات پر ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنے بھانجے خرم کو امید دلائی تھی کہ اب تو نور تمہاری ہو کے رہے گی، تمہارے اور نور کی شادی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اب کس منہ سے واپس جائے گی اور کیسے اپنے بھانجے کو بتائے گی کہ نور ایک دفعہ پھر تم سے دور ہو گئی؟ خیر، فرحہ اپنی ماں ساجدہ سے کہتی ہے کہ یہ نور کیسی قسمت لے کے آئی ہے، پہلے اس نے سالار کو مجھ سے چھین لیا اور اب جبکہ صاف لگ رہا تھا کہ نور برباد ہو جائے گی تو سالار سے بھی زیادہ بہتر انسان اسے مل گیا، ذوالفقار شاہ، جس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے تھے۔ وہ نور کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ نور سے نکاح کر کے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ فرحہ کا اب ایک ہی مشن ہے کہ سالار اور ارشما کے درمیان میں کم سے کم اتنی غلط فہمیاں پیدا کر دے کہ ارشما کبھی واپس نہ آئے، اور فرحہ کا خیال ہے کہ اگر ارشما واپس نہیں آئے گی تو بس پھر سالار ہمیشہ کے لیے فرحہ کا ہو جائے گا اور فرحہ کی زندگی پتہ نہیں کتنی رنگین ہو جائے گی۔ لیکن فرحہ کو تو آگے چل کے جو سبق ملنا ہے سو ملنا ہے، فی الحال تو سالار ارشما کی طرف سے بہت پریشان ہے، کیونکہ جس ارشما کی خاطر اس نے نور کو طلاق دی تھی، ارشما ابھی بھی سالار پر شک کر رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی بھی نور سے محبت کرتے ہو، ورنہ طلاق دیتے ساتھ ہی اسے گھر سے نکال دیتے۔ اب نور کے ذوالفقار شاہ سے نکاح کا پتہ چلتا ہے تو سالار ایک بار پھر ارشما کو کال کر کے سمجھاتا ہے کہ اب تو نور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا چکی ہے، اب تو واپس آ جاؤ۔ لیکن ارشما صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہاری ماں نے جس طرح میری تمام فیملی اور فرینڈز کے سامنے کہا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، میری مرضی ہے میں کسے اس گھر میں رکھوں اور کسے اس گھر سے نکالوں، تو جب وہ گھر میرا ہے ہی نہیں میں اس گھر میں کیسے واپس آؤں؟ اب ارشما کا فیصلہ ہے کہ اگر سالار اس کے لیے الگ گھر لینے کا بندوبست کر دیتا ہے تو وہ شاید واپس آ جائے، ورنہ لگتا یہی ہے کہ ارشما سالار کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے گی۔ جبکہ دوسری طرف انجم کا شوہر مرتضیٰ اسے کہتا ہے کہ آپ نے کتنی بے وقوفی کی، جلد بازی میں اس ذوالفقار کے ہاتھ میں نور کا ہاتھ دے دیا جسے ہم اچھے سے جانتے بھی نہیں۔ یہاں ساجدہ بھی انجم کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ پتہ نہیں وہ لڑکا کیسا ہے، نور کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، آپ کو اتنی جلدی میں نور کا اور اس کا نکاح نہیں پڑھوانا چاہیے تھا۔ تو انجم ساجدہ اور اپنے شوہر دونوں کو جواب دیتی ہے کہ جانتی تو مجھے لگتا ہے میں اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ اس نے نور کے ساتھ کیا مجھے نہیں لگتا کہ ذوالفقار شاہ کم سے کم سالار سے زیادہ برا نور کے ساتھ کرے گا، بلکہ میں نے تو ذوالفقار کی نظروں میں نور کے لیے جو محبت دیکھی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ نور اب سب سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دوسری طرف ارشما جب گھر واپس آنے سے صاف انکار کر دیتی ہے بلکہ خلا کی دھمکی بھی دیتی ہے تو سالار کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سب اسی نور کی وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ کوئی لاجک تو نہیں بنتی، تمہاری بیوی نے نور کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا تھا۔ خیر، اب سالار سوچتا ہے کہ نور تمہاری وجہ سے اگر میری زندگی برباد ہو رہی ہے تو خوش تو میں تمہیں بھی اس ذوالفقار کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اور نور کو کال کر کے دھمکی دیتا ہے، جس پہ نور پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ کیا کریں گے آپ؟ تو سالار مرتضیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو برباد کر دوں گا۔ اب نور جب سالار سے بات کر رہی ہوتی ہے تو ذوالفقار شاہ پیچھے سے نور کو بات کرتے ہوئے تو دیکھ لیتا ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نور سالار سے بات کر رہی ہے، لیکن یک طرفہ گفتگو سن کے وہ کچھ اور ہی مطلب نکالتا ہے اور اسے ایک دفعہ پھر یہی غلط فہمی ہوتی ہے جیسے نور سالار کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ ویسے یہاں پر سٹوری بہت ہی فنی ہو چکی ہے، بھائی ذوالفقار شاہ اگر نور کو بتا ہی دے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم پریگننٹ ہو تو نور صاف صاف بتا دے گی کہ میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں جبکہ میرا تو سالار کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں اب مزید کہاں تک جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ڈرامے کی سٹوری اب کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ایک ہارٹ بھی کمنٹس میں ضرور بنائیں۔